رب زدني علما. پہلے ان کی بات اب آج میرے کو پتہ چل گیا. آپ بولے تھے نا ابھی آمین کا, آمین کا بولتے سورہ فاتحہ کے بعد یہ ان لوگ بول سکتے ہیں. آسان ہے آمین بولنا ہے, کیوں نہیں بولیں گے, لیکن آمین کی اذان نہیں دینا ہے. جیسے مؤذن اذان دیتا ہے نا, اللہ اکبر, ایسے نہیں کہنا ہے آمین, یہ اذان ہو جائے گی آمین کی. دو طرح کی آمین ہے. شوافی کے یہاں آمین جو ہے وہ ہے آمین, اور احناف کے یہاں جو آمین ہے وہ ہے. دونوں کی دلیل اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ان دونوں سے ہٹ کر کے تیسری آمین جسے آمین اذان, آمین کی اذان کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ شرارت والی آمین ہے, وہ شرارت والی آمین ہے. اور دو آمین جو ہم نے آپ کو بتایا نا, ایک آمین اور ایک یہ دو آمین ہم نے آپ کو بتایا نا, ان دونوں آمین میں بھی جو ویری گڈ طریقہ ہے, جو انتہائی بہتر طریقہ ہے وہ ہے یعنی چپکے سے آمین کہنے کا, جسے آمین کی سر کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے. تفسیر رازی میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ آمین یا تو یہ اللہ کا نام ہے یا تو یہ دعا ہے, یا تو یہ اللہ کا نام ہے, اللہ کے ناموں میں آمین بھی ہے, یا آمین دعا کا ایک پارٹ ہے. تو اگر یہ اللہ کا نام ہو تو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کی تعلیم دی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَجَهْرًا, خفیہ, کہ آپ کو اگر اپنے رب کی یاد کرنی ہو نا تو چپکے سے یاد کرو رب کو, اپنے رب کو چپکے سے یاد کرو. تو آمین اگر اللہ کا نام ہے تو بھی چپکے سے بولو, اور اگر آمین دعا ہے, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا قال عطا آمین دعاء, کہ شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. تو اگر ہم اس کو دعا مان لیں تو خود اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو وہ کیسے دعا کرے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ جب تم اپنے رب سے دعا کرو نا تو وہاں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے. ایسے ہی پڑھا, آیت پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی نا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, جب اپنے رب جب دعا کرو تو بھی تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, چپکے چپکے دعا کرو. تو آمین اگر اللہ کا نام ہے تو بھی آہستہ کہنا بہتر ہے, اور اگر دعا ہے تو بھی آہستہ کہنا بہتر ہے. پھر حدیث کی کتابوں میں کیوں آتا ہے آمین زور سے بولے اللہ کے نبی نے؟ آیا ہے نا حدیث کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں آیا ہے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی. جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے استنجا فرمایا, لیکن اس کی وجہ موجود ہے, بلا وجہ نہیں کیا تھا, اس کی بہت ساری وجہ موجود ہے. یہ وجہ ہوگی, وہ وجہ ہوگی, اس لیے کھڑے کھڑے کیا, ورنہ شریعت کی تعلیم ہے بیٹھ کے کرنے کی. تو ہم پوری بات دیتے ہیں, ادھوری نہیں دیتے. جو پوری بات دے گا وہ ہمیشہ گمراہ ہوگا. اب اگر حدیث کے الفاظ کو دے لیا جائے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا, تب تو انگریز سب سے بڑا اہل حدیث ہے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے, اس سے بڑا اہل حدیث کون ہوگا؟ لیکن پوری بات کو دیکھو گے کبھی گمراہی نہیں ہوگی, آدھا ادھورا دیکھو گے گمراہی ہوگی. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے خود سنا ہے, فرماتے ہیں میں نے سنا ہے, لیکن آگے یہ بھی فرماتے ہیں, شیخ دولابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کو کتاب میں نقل کی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی ہے, ما اراہ الا لیعلمنا, وہ اس لیے کہی تھی تاکہ ہمیں تعلیم دے دے کہ بھیا آمین پڑھنے کی چیز ہے, آمین کہنے کی چیز ہے. تو تعلیم کے لیے آمین کہی ہے, زور سے بولنے کے لیے نہیں کہی ہے. سمجھے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی تو آہستہ ہے, لیکن کبھی زور سے اس لیے کرتا ہے تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ بھی کرنے کی چیز ہے. زور سے نہیں, زور سے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے, تاکہ تمہیں پتا چل جائے, ورنہ اصل سنت یہ نہیں ہے, بہتر ویری گڈ طریقہ یہ نہیں ہے. آج بات سمجھتے ہیں کتنی آسان شریعت ہے, کتنی نرالی شریعت ہے. اپنے طور سے نہ سمجھو, بڑوں کے سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو, اختلاف کبھی نہیں ہوگا, گمراہی نہیں پھیلے گی, معاشرے میں کوئی کنفیوز نہیں ہوگا. آج اس کو